انسان اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے انتہا محبت کبھی نہیں بھولتا۔ کمزور لوگوں سے مضبوط رشتے نہیں بنائے جا سکتے، وہ رشتے توڑ تو سکتے ہیں، نبھا نہیں پاتے۔ بچپن میں 2 انگلیاں جوڑ لینے سے دوستی پکی ہو جاتی تھی، مگر اب گلے ملنے سے بھی منافقت نہیں جاتی۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان، جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پر جھاڑیں گے۔ جو شخص تمہاری نظروں میں تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، جن میں محبتیں نبھانے کی سکت نہیں ہوتی۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔ برباد کرنے میں اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ زندگی تب اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ لوگوں کے نظریے اور تنقید کو نظر انداز کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ انسان کو بس ایک ہی بار آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے بس وہی اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہو۔ کسی روح کو مسرور کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ نرم لہجے سے، معطر لفظوں سے اور پرخلوص دعا سے بے شک انسان ہی انسان کا مرہم ہے۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے، اور جب وہ صبر کی آیتیں حفظ کر لیتا ہے تو دنیا کہتی ہے تم تو بہت بے حس ہو۔ حضرت علی نے فرمایا 3 چیزوں میں شرم نہیں کی جاتی: کوئی مہمان آ جائے، آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو قرض لے کر خوب خدمت کریں۔ 2 اپنے ماں باپ اور استاد کے آداب میں کھڑا ہونا، اس میں آپ ہی کی عزت ہے۔ 3 اپنا حق مانگنا، بھلے ہی وہ کم کیوں نہ ہو۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں، فاصلے ہوتے ہیں۔ مسلسل اہمیت اور عزت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں تو رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔